بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید سحر کے پلیٹ فارم سے ڈاکٹر رقیہ بسی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کوئی نظم یا کوئی قرآن کی سورت کا مطالعہ نہیں کر رہے، بلکہ عام زندگی کا ایک سوال ڈسکس کر رہے ہیں اور اس پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ محمد وقاص صاحب جو ایک سائیکولوجسٹ ہیں، ان کی لکھی ہوئی یہ تحریر ہے جو مجھے بہت اچھی لگی۔ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ اکثر ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ میں خوبصورت نہیں ہوں، لوگ میری طرف توجہ نہیں دیتے، میں احساس کمتری کا شکار ہو گیا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جواب اس کا لکھا گیا ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا کیا ہے، آپ بہت خوبصورت ہیں۔ انسان جب شکر کی ردا اوڑھ لیتا ہے انسان جب شکر ادا نہیں کرتا تب اس کے مسائل بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ بدصورت وہ نہیں ہوتا جس کا منہ ٹیڑھا ہو یا ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہوں، بدصورت وہ ہے جس کا اخلاق ٹیڑھا ہو، بدصورت وہ ہے جو دوسروں کی مدد کرنا نہیں جانتا، بدصورت وہ ہے جو دوسروں کا حق کھاتا ہو، بدصورت وہ ہے جو حرام کھاتا ہو۔ لوگ لاکھوں روپیہ لگا کر اپنے دل کا، اپنی آنکھوں کا علاج کرواتے ہیں، مگر یہ چیزیں کروڑوں روپے میں بھی نہیں ملتی، اس لیے ان کی قدر کیجیے۔ کسی دن کسی ایسے فرد کے ساتھ کھڑے ہوں جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، اگر آپ میں احساس زندہ ہے تو پھر آپ اپنی آنکھوں کی قدر کریں گے۔ آپ سوچیں گے کہ اگر یہ نہ ہوں تو میری زندگی کتنی مشکل ہو جائے گی۔ اس سے جا کر پوچھئے جس کے ہاتھ نہیں ہیں اور وہ کتنی مشکل سے کام کر رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ اگر آپ شکر ادا کرتے ہیں تو یقین جانیے اللہ تعالیٰ آپ کی موجودہ نوازشات میں برکت ڈال دیتا ہے، آپ کے کام آسان ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو راحت مل جاتی ہے۔ آپ حیران ہوتے ہیں کہ میں وہی انسان ہوں، یہ کیسے ہو گیا؟ فقط شکر گزاری کے جذبے سے حیران کن تبدیلی کیسے آ گئی؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کے پاس نہیں ہے تو اسے چاہنے لگیں جو آپ کے پاس اس وقت موجود ہے۔ انسان اپنی شکل و صورت اور اپنے نام کے ساتھ نہیں پہچانا جاتا، انسان کی پہچان اس کا کام ہوتا ہے۔ جو نام آپ کے والدین نے آپ کے پیدا ہونے پر رکھا، اس نام کو زندہ رکھنا آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ احساس کمتری سے باہر نکلیں، لوگوں سے ملے جلیں، اپنی منفی سوچ کو مثبت سوچ میں تبدیل کریں۔ آپ مکمل انسان ہیں، آپ خوبصورت انسان ہیں۔ روزانہ آئینے میں دیکھ کر ایک جملہ کہا کریں، میں خوبصورت ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے جیسا بنایا ہے مجھے ویسا ہی میں پسند ہوں۔ جب ہم خود کو عزت دیتے ہیں، خود کو اہمیت دیتے ہیں اور خود کو پسند کرتے ہیں تو پھر لوگ بھی ہمیں پسند کرنے لگتے ہیں۔ یہ جناب ایک چھوٹی سی تحریر تھی وقاص احمد صاحب جو سائیکولوجسٹ ہیں ان کی، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ تحریر پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ارد گرد بہت سارے مایوس لوگ ہیں اور زندگی جن کی مشکل ہے اور جن کو زندگی کے حالات نے، جن کو واقعات نے، جن کو حادثات نے کمزور کر دیا ہے اور وہ کسی نہ کسی طرح مایوسی کا شکار ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے امید سحر بنے، ان کا ہاتھ تھامیں اور انہیں واپس زندگی کی طرف لے آئیں۔ یقین کریں اگر آپ کی وجہ سے کوئی ایک انسان زندگی کی طرف واپس آ گیا تو سوچیں کہ آپ نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ میں کون ہوں؟ میں کیوں ہوں؟ میرا مقصد کیا ہے؟ میرا منصب کیا ہے؟ مجھے کیوں تخلیق کیا گیا؟ ایسے بہت سارے سوالات ہیں جو ہم انسانوں کو سوچنے چاہیے اور جو دراصل ہمارے مقصد زندگی ہیں اور جو ہمیں زندگی کی طرف واپس لے کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور ہماری اولادوں کو بامقصد زندگی دیں اور اللہ ہماری زندگیوں کو بے مقصد بنا کر ضائع نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے دین کا کام لے لیں
اور ہم سے کوئی ایک ایسا کام کروا دیں جو رب العزت کے ہاں ہماری گواہی بن جائے۔ اپنے اور اپنے ساتھ رہنے والے تمام لوگوں کا خیال رکھیں، سب کو آسانیاں دیں اور آسانیاں تقسیم کریں۔ جو چیز رب نے آپ کے نصیب میں لکھ دی ہے، یقین رکھیں کہ وہ آپ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو چیز رب نے آپ کے نصیب میں نہیں رکھی، ساری دنیا اگر لگی رہے تو وہ آپ کے نصیب میں نہیں آ سکتی ہے۔ اس لیے مفت کی فکروں کو چھوڑیں اور رب العزت کا شکر ادا کریں۔ اسے مکمل انسان بنایا، اس نے ایک ہستی بستی زندگی دی اور بہت ساری نعمتیں دیں اپنی، اور سب سے بڑھ کر اپنی پہچان دی، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے روشناس کر دے۔ جزاک اللہ خیر، سلامت رہیے۔